اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس پوری کائنات میں کوئی دوسرا وجود ایسا نہیں ہے جس کو آپ اللہ کے برابر سمجھ سکیں یا وہ اللہ کے برابر ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مزید اس کو واضح کرنے کے لیے ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس پوری کائنات میں کوئی شے اللہ کی طرح کی نہیں، کوئی چیز اللہ کی طرح کی نہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک یہ جو سورۃ اخلاص کی آخری آیت ہے کہ اللہ کی برابری کرنے والا دوسرا کوئی نہیں، دوسری یہ جو آیت ہے کہ اللہ کی مثل، اللہ کی طرح دوسری کوئی شے نہیں ہے۔ اس میں ساری کائنات شامل ہے کہ کوئی کائنات کا حصہ، کوئی مخلوق، کوئی چیز ایسی نہیں جس کو آپ اللہ کے ساتھ تشبیہ دے سکیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم آج ایک ایسی آیت پر بات کرتے ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سوال کیا، کہا قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اس بندے نے کہہ دیا آیت الکرسی، آیت الکرسی۔ آپ نے اس بندے کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جواب درست تھا۔ ایک یہ چیز ہے کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی آیت جسے آیت الکرسی کہا گیا، کہا اگر کوئی بندہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد، تو اس بندے کے جنت کے اندر جانے میں جو رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے، وہ صرف موت ہے۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، یہ جب فوت ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی جنتوں کا مالک بن جائے گا۔ کہا لوگوں سنو، اللہ لا الہ الا ہوا، کہا لوگوں سنو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ عبادت کے لائق دوسرا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ دلیل، وجہ، سبب، کہا پھر تمہیں ہم اسباب بھی بتاتے ہیں، اور جن کو تم نے ارباب بنایا ہے، جن کو تم نے اپنے رب بنایا ہوا ہے، ذرا ان کو بھی مقابلے میں کھڑا کرو۔ ہم اپنا تعارف کروانے لگے ہیں، تم اپنے رب جو تم نے شو کیے ہیں ان کا ذرا تعارف کرواؤ، اور اب کمپیریزن کرو اور دیکھو کہ میں رب کیوں ہوں، میں الہ کیوں ہوں، میں معبود حقیقی کیوں ہوں، اور جن کے پیچھے تم جا رہے ہو وہ جعلی کیوں ہیں، وہ 2 نمبر کیوں ہیں، وہ غلط کیوں ہیں۔ کہا میں کچھ چیزیں رکھنے لگا ہوں، آؤ ان کو کمپیئر کرو۔ اگر یہ چیزیں ان کے پاس ہیں، مارکیٹ میں ذرا ڈھونڈ کے دیکھو تو دلیل سے بات کرو، اور اگر یہ صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے تو ان کے پیچھے ذلیل ہونے کا تک بھی نہیں بنتا۔ کہا پھر میں اپنا تعارف کرواؤں کہ میں رب کیوں ہوں، میں معبود حقیقی کیوں ہوں، میں تمہارا الہ کیوں ہوں۔ اگر یہ صفات کسی اور میں بھی ہیں تو سامنے لے کے آؤ۔ سب سے پہلی چیز بیان کی، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ کہا میرا پہلا تعارف یہ ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے کبھی موت آنے کا تصور۔ کہا لاؤ ذرا اپنے خدا لے کے آؤ، ذرا کھڑے کرو، پتا کرو زندہ کون ہے، ان کی زندگی کی نوعیت کیا ہے۔ جب یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ایج فیکٹر ہے، اتنی دیر یہ دنیا میں زندہ رہا، اس وقت یہ پیدا ہوا، اس وقت یہ مر گیا، جس ذات کے ساتھ یہ باتیں جڑ گئیں کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، اس کے مرنے کا دن یہ ہے، کہا یہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا۔ اور تمہارا رب وہ ہے جس کی پیدائش کا تصور دیا ہی نہیں گیا، جس کی وفات کا تصور نہیں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اللہ تو ہمارا وہ رب ہے کہ سب سے پہلے بھی تو ہی تھا، تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، سب سے آخری بھی تو ہی ہے، تیرے بعد کوئی نہیں ہے، ظاہر بھی تو ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں ہے، باطن بھی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ
ہمارا یہ عقیدہ ہے تیری ذات کے متعلق، اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر جتنے ارباب شو کیے گئے، جن کو رب متعارف کروایا گیا، کوئی ایک وجود ایسا نہیں ہے جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ ظاہر بھی یہ ہے، باطن بھی یہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ تمام صفات اگر کسی ذات کے اندر ہے، اس کا نام اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ جرت ہی نہیں بیان کرے، دلیل دے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا تعارف ہے، مجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، مجھ سے بعد کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے زمین پر کسی نے لٹائے ہوئے ہیں، کسی نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، کسی نے کاغذوں میں لپیٹے ہوئے ہیں، کسی نے تصور شیخ کے نام پر دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، کہا سب کو کھڑے کرو اور پوچھو ان سے ان کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے 4000 سال قبل مسیح، کوئی کہتا ہے مونجو داڑو کے آثار میں سے مل رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ابھی دریافت ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کا کاریگر فلاں ہے، یہ فلاں ڈائی میں بنا تھا، یہ فلاں ٹھیکیدار نے بنایا ہے اور یہ وفات پا گیا ہے۔ پھر الفاظ بڑے ناپ تول کے استعمال کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے انتقال کر گیا، کوئی کہتا ہے وصال کر گیا، جو مرضی الفاظ بولو، رب کے مقابلے میں ان جعلی خداؤں کی زندگی کا تصور ہے ہی نہیں۔